الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بچوں کے جو اذہان ہے نا، یہ مکتب کے ائمہ، علماء اور مدرسین کے ہاتھ میں ہے، اور یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جس زمانے میں ہم ان کی اندر روح پھونک سکتے ہیں، ان کے اندر ایمان اور عقائد کو مضبوط کر سکتے ہیں، ان کے اندر اعمال کی فکر کر. ایک بہت معروف کتاب ہے معلمین کے لیے عربی میں. کون سی کتاب پیچھے سے بتائیے. آداب الدین. کن کی؟ بہت کتابیں ہیں. ایک بہت معروف کتاب ہے الرسول المعلم واسالیبہ فی التعلیم. مفتی میزاب صاحب نے بتایا کہ اس کے مصنف کا نام ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ. سنا نام؟ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ. تو انہوں نے وہ کتاب لکھی، اور وہ بھی 15-20 سال. اس کتاب کے مقدمے میں ہے کہ 15-20 سال کی کوشش کے بعد میں نے یہ مجموعہ. ہمارا نظر یا ہماری توجہ کا محمل ابھی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے بنائیں. اپنے آپ کو، اب اپنے آپ کو بنانے میں تجوید کے دروس کو درست کرنا ایک الگ شے ہے نا، اور طلبہ کو کیسے پہچانیں، اور اپنی بات کو ان کے دل و دماغ تک کیسے بٹھائیں. ٹھیک ہے نا. اب اس میں الرسول المعلم کو بنیاد بناتے ہوئے دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رول ماڈل فار ٹیچرز. بڑا شور کرتے ہیں یہ لوگ ٹیچنگ کے، پڑھانے کے مختلف طریقے ہیں. کتنے طریقے ہو سکتے ہیں پڑھانے کے؟ کتنے طریقے ہو سکتے ہیں جی؟ کون کون سے؟ دو میں آپ کے ذہن میں کون کون سے؟ ایک انفرادی، ایک اجتماعی. چلیے میں بول دیتا ہوں کہ انفرادی پڑھا ہے، ایک اجتماعی گروپ میں پڑھا ہے. اور کوئی طریقہ؟ آن لائن پڑھاتے ہیں. یہ تو نیا طریقہ ہے، وہ ان طریقوں میں ہے نہیں. بول کر سن کر حضرت نے فرمایا. اور اشارے سے. بہت اچھا جی. بچوں سے سن کر تصحیح کی جائے. تو یہ 4 5 6 8 ہم گن سکتے ہیں. اب مکتب کی مناسبت سے طرز تدریس ہے 151. 151 طریقہ تدریس ہے. کتنے ہیں؟ 151 طریقہ تدریس. اور پھر یہ جو آخر میں بات ہے کہ یہ جو پریزنٹیشن کا طریقہ، یہ بھی ایک طریقہ تعلیم ہے، اور ایک طریقہ تعلیم ہمارا ہے ابھی جو بیان ہوتا ہے وہ بھی ایک ہے. تو دونوں میں کوئی معارضت یا مقابلہ نہیں ہے کہ وہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، کہ وہ بہتر ہے. اس کے فوائد ہیں. ہاں آپ بتائیے کیا ہے؟ مائنڈ میپ لکھا ہوا ہے. اس کے بازو میں کیا لکھا ہے؟ خاکے اور جدول. کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹاپک ہے، اس کے اندر میں جتنی چیزیں آ سکتی ہیں وہ ساری چیزیں. اچھا، اور بتائیے. ہاں، تو یہ جو خاکہ ہے پہلا والا بائیں طرف والا، اس میں کیا لکھا ہے جی؟ نہیں لکھا ہوا دکھنے، مجھے تو دکھ رہا ہے. کیسے نہیں دکھ رہا ہے؟ یہاں سے بھی دکھ رہا ہے. کیا لکھا ہوا؟ اتنا لفظ، اتنا بڑا لفظ دکھ نہیں رہا ہے جو بیچ میں ہے بالکل. ذرا زور سے بولیے. اسلام. اچھا، اب وہ جو مائنڈ میپ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے چاروں طرف؟ اسلام کے پوائنٹس جو جتنے یہ سب. وہ اوپر لکھا ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اسلام کے جو 5 ارکان ہیں کون کون سے ہیں؟ وہ پہلا ہے شہادتین دائیں طرف، پھر نیچے وہی، پھر اس طرف جو ہے کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہے نا.
تو یہ ارکان نہیں ہے، مطلب یہ کہ اسلام کے متعلق ہے، اسلام کا کلمہ کیا ہے، اسلام کی بنیادیں کیا ہے، وہی یعنی قرآن کریم اور شریعت دیا. ہاں یہ نظر آ رہا ہے؟ ذرا زور سے بولیے کیا ہے؟ المدرس المعلم الاستاذ، بس ٹھیک ہے. دیکھیے یہ مائنڈ میپ ہے، یہ بھی مائنڈ میپ ہے، اس کے اندر بھی ایک میپ ہے. مولانا عابد صاحب کا میپ ہے وہ لکھا ہے جی جی 7 آیت لکھی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے یہ تصویر کا ہے کہ کعبۃ اللہ کی، اور یہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ پورا مائنڈ میپ ہے. ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریشیس دا موسٹ مرسیفل. 7 آیتیں کے بارے میں یہ پورا کے پورا ایک مائنڈ میپ بنا رہا ہے. وہ 7 آیتیں کون سی صورت کی ہو سکتی ہے؟ ماشاء اللہ، اتنے تو تیز ہیں. انہیریٹنس یعنی میراث، اورفن یتیموں کے مسائل، التوبہ. یہ مائنڈ میپ بتانے کا ایک مقصد ہے. کیا مقصد ہو سکتا ہے بولیے؟ آپ حضرات کو بھی آج کے اس درس کے مائنڈ میپ 10 مائنڈ میپ بنانے ہیں. آج پورا جو پریزنٹیشن ہوگا اس کے کتنے مائنڈ میپ بنانے ہیں؟ 10. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ 10 گروپ بن جائے. کون لوگ تیار ہیں مائنڈ میپ بنانے کے لیے؟ ہاں اچھا آپ بھی لیں گے، اوکے. ایک ادھر دیجیے، جلدی سے دے دیجیے، اور پیچھے. اب یہ 10 ضروری نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ مائنڈ میپ بنانے میں بتا دوں گا طریقہ. غلطی کرو، یہ پیپر پھاڑ دو، دوسرا لائیں گے، تیسرا لائیں گے، لیکن صرف آپ مائنڈ میپ بنانا کی مہارت پیدا کر لیں گے تو مائنڈ ریڈنگ آپ کو آ جائے گی. پھر یہ جس طریقے سے اس چھوٹے سے آلے سے میں اس کو کنٹرول کر رہا ہوں، ایسے ہی آپ کے پاس ایک آلہ رہے گا جس سے آپ بچے کو کنٹرول کریں گے. اٹھو بیٹھو. وہ ایسا والا مشین والا آلہ نہیں، بولیں گے دے دو ہم 2000 میں خریدیں گے. مائنڈ میپ یعنی دماغ کو پڑھنے کی صلاحیت، تو یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے آپ کو جو ہے نا یہ مائنڈ میپنگ کا آج پورا عنوان سمجھ، تو ہم آدھا گھنٹہ جو ہے نا جو پورا آج کا عنوان ہے اس پہ بات کریں گے، یعنی مائنڈ میپنگ پہ بات کریں گے. تو آپ کو پہلے اپنی اس کاپی کے اندر پورے عناوین لکھنے ہیں، کیونکہ فوراً آپ اس پہ لکھ نہیں پائیں گے. ابھی یہ تو ویسا بھی جو ہے نا وہ بڑے ٹیبل پہ رکھا ہوا رہتا ہے، اس میں اور کئی قلمیں رہتی ہیں. پہلے آپ اس پر لکھ دیجئے. اس پر لکھنے کے بعد اپنے ذہن کے اندر وہ پورا مائنڈ بنائیے. پھر جو 10:30 سے 11 آدھے گھنٹے کا وقت ہے، اس وقت میں آپ اطمینان سے 2 4 6 لوگ کے ایسا بنا لیں، اس کو اتنا کر لیں، اس کو اتنا بنا لیں، اس طرح کر لیں. عناوین مختلف ہوتے ہیں. کچھ عنوان میں بہت ساری باتیں ہوتی، کچھ عنوان میں بہت تھوڑی باتیں ہوتی. مائنڈ میپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری بات کو جو ہے نا آپ ایک صفحے پر لے آئیں. تو اب ہم آدھا گھنٹہ پورا مائنڈ میپ پر بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ پورا عنوان کیا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ہی دن میں آپ کو فلاسفر نہیں بنایا جا سکتا. ایک ہی دن میں آپ کو جو ہے نا وہ پورا کے پورا یہ طریقہ کار نہیں بنا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے 5 لوگ کم سے کم تیار ہو جائیں. 1 مہینے کے بعد وہ یہی پریزنٹیشن کسی اور جگہ کریں گے. تو دیکھیے ابھی آپ کو 2 جہتوں سے سمجھنا. ایک خود حاصل کرنے کی نیت سے، تو آپ کی تعلیمی طریقہ بہتر ہوگا. اور دوسرا اگر آپ کو ٹرینر بننا ہے، قائد وہ نہیں ہے جس کے اندر قائدانہ صلاحیت ہے، قائد وہ ہے جو قائد کو پیدا کرے. ٹرینز ٹو ٹرینرز. تو ابھی ہمارا مقصد، آپ کوئی طالب علم تھوڑی ہیں، آپ کوئی جو ہے مدرسے کے طلبہ نہیں ہیں، آپ تو خود جو ہے ٹرینر ہیں. تو آپ کو اس ذہن سے سیکھنا ہے کہ میں حاصل بھی کروں گا اور اس کو پہنچاؤں گا. اب رہیں مائنڈ میپ کی طرف. یہ جو مائنڈ میپ ہے، یہ اس کی کچھ شکلیں میں نے آپ کو بتائی. اب پہلا 1 2 منٹ 3 منٹ اس پر بات کرتے ہیں. یہ ہے مدرس، یہ ہے معلم، یہ ہے استاذ. تو آپ ان تینوں میں سے کون سے ہیں؟ جی تینوں ہیں. اچھا، اور اچھا پھر فرق کیا ہے مدرس میں، معلم میں اور استاذ میں؟ اس کو دوسری جہت میں مت لے جانا. مطلب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کو مدرسے میں جو متعارف ہے ایک الگ شے ہے،
جو چیز متعارف ہو جائے عملاً ہو جائے ایک الگ شے ہے، لیکن ہر لفظ کے اپنے معنی ہوتے ہیں. تو ہم تینوں ہیں یا دو ہیں یا ایک ہیں؟ پھر واپس سوال بدل دیا، پارٹی چینج. ہاں دو ہے مولانا، دو. کیا نام آپ کا؟ ہاں کون کون سے دو؟ معلم اور استاد. معلم اور استاذ. جی 3 2 1. اچھا 3 والے ہاتھ اٹھائے کہ تینوں ہیں ہم. ہاتھ اٹھائیں، گر لیجئے کتنے. 1 2 3 4 5 6 7. کچھ ڈر کے اٹھا رہے ہیں آدھے یہاں تک. ارے پٹھانوں جیسے ہاتھ اٹھاؤ بھائی، دونوں ایک ساتھ بولنا ہے تو. اچھا 2 والے ہاتھ اٹھائیں. 1 2. اچھا اور 1 والا ہاتھ اٹھائیں. اچھا یہ تو سب نے ہاتھ اٹھائے. جو بچ گئے جنہوں نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے وہ کھڑے ہو جائیں. جنہوں نے تینوں میں ہاتھ نہیں اٹھائے وہ کھڑے ہو جائیں. ارے ایسا تو نہیں ہے، میں نے تو بہت سے تھے جنہوں نے نہیں اٹھایا، خالی مولانا کھڑے ہوئے ہیں. بیٹھیے آپ بیٹھیے. دیکھیں معلم، مدرس اور استاد ہونے کی حیثیت سے قرآن کریم کی ایک اہم ترین آیت ہے جو ہمارے لیے اسوہ ہے. کون سی آیت ہے؟ اس میں اجتہاد ہے. آپ کے ذہن میں ایک قول رہے، ان کے ذہن میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ جو آیت ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، ایک جگہ منہم ہے ایک جگہ من انفسہم یتلو علیہم. یہ آیت جو ہے نا ہمارے معیار کو، ہمارے مقام کو واضح کرتی ہے. اور اس میں لفظ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. مدرس، معلم اور استاد لغت کے اعتبار سے تینوں الگ الگ ہیں، اور ہمیں کیا بنایا گیا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء انما بعثت معلما. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے اور ہم ان کے وارث ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ معلم ہیں. اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کیا ہم مدرس نہیں ہیں، لیکن سمجھ لیجئے معلم کیا کرتا ہے اور مدرس کیا کرتا ہے اور استاذ کیا کرتا ہے. لغت بتاتی ہے المعلم هو من يترك بصمة حقیقہ فی قلوب طلابه او طالباته، والمدرس هو من يعطي الدروس داخل الفصل. المعلم اوسع فی مفہومه واشمل من المدرس. مدرس کا کام صرف کلاس روم میں ہے، اس کو بچہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کے پیچھے کے کیا مسائل ہے، اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن معلم وہ ہے جو بچوں کے دل میں یہ بسمہ سمجھتے ہیں. بسمہ، یہ بسمہ پتہ ہے؟ اللہ کے لیے اپنے بچوں کے دل میں اپنا تھم کا جو ہے نا نشان چھوڑیے. کتنے سارے ایسے استاد ہیں ہمارے استادوں میں سے کہ جنہوں نے ہمارے دل میں کچھ باتیں ایسی. یہ ایک عرب شیخ آئے تھے جامعہ اسلامیہ کاملہ بمبئی سے، وہ ہر جگہ عندی بسمہ اريد ان يكون هناك بسمہ، یعنی وہ چاہتا کہ ہر جگہ مجھے بسمہ چاہیے. کیا مطلب؟ یہاں رکیں، اچھا یہ مسجد ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور دو منٹ کا ذکر کرتا ہوں، میں ادھر ہر جگہ مجھے بسمہ چاہیے. بسمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا نشان جو ہمیشہ ہمیشہ رہے. یہ نشان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو بچے کے دل میں، بچے کا دل ہے نا، اس دل میں اب آپ کے انگوٹھے کا کیا ہونا چاہیے؟ نشان پڑ جانا چاہیے. ایک بات اس کو اپنے کاپی میں لکھو اور ذہن نشین کر لو کہ بچہ مرنے تک مجھے یاد کرے کہ میرے استاد تھے جنہوں نے مجھے یہ باتیں بتلائی تھی. تو معلم کا مفہوم جو ہے نا بہت وسیع ہے. بچہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کی ذہنی سوچ کیسی ہے، اس کے خیالات کیسے ہیں، اس کی فکر کیسی ہے. اور استاد تو کلمہ فارسیہ دخیل علی اللغت العربیہ وطانی معلم فی اللغت العربیہ. استاد اصل میں ایک فارسی کا لفظ ہے، یعنی مدرس اور معلم کے مقابلے میں کھانا پکانے والے کو بھی استاد کہتے ہیں اور کام کرنے والوں کو بھی استاد کہتے ہیں. اب ہمارے اساتذہ ہیں، استاد ہیں، اس کی ضد اور نفی نہیں ہے. میں لغوی اعتبار سے آپ کو مفہوم سمجھا رہا ہوں اور شرعی اعتبار سے اس کی مثال بتلا رہا ہوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ربنا وبعث فیہم، بعثت
اور اس بعثت کے اندر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہاں معلم کا لفظ ہے، اور آپ علیہ السلام نے خود فرمایا انما بعثت معلما، تو ہم سب کو کیا بننا ہے؟ معلم بننا ہے۔ مدرس یہ جو درس ہے وہ پورا کر دے گا، لیکن معلم درس نہیں پورا کرتا، بلکہ معلم اس کی زندگی کے اندر انقلاب لاتا ہے، معلم اس کے فکر کو، اس کے نہج کو، اس کی روح کو جو ہے متوجہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو عنوان ہے نا وہ ٹیچرز والا ہے، اساتذہ۔ اب دیکھو یہاں اساتذہ لکھا ہے، معلمین نہیں لکھا ہے، تو استعمال ایک الگ شے ہے، اپنے معنی اور مفہوم کو سمجھانا اور اپنے آپ کو عملاً اس پر نافذ کرنا اور جاری کرنا ایک الگ شے ہے۔ اسی لیے ارادتاً یہاں لکھا تھا کہ آپ کو سمجھایا جائے کہ استاد والے لفظ سے ہمیں کوئی بیر نہیں ہے معاذ اللہ، ورنہ کہ یہ تو ان کے سب استاد ہے، بات کہیں سے کہیں دوسری طرف چلی جائے، یہ تو مفہوم سمجھانے کے لیے تھا۔ تو آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ٹیچرز والا ہے، ٹھیک ہے؟ والدین، نظام، طلبہ، انتظامیہ، نصاب، یہ بھی مستقل ایک موضوع ہے، اور ایک مکتب کو بہتر بننے میں یہ ساری چیزیں مفید ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم لوگ ہمارے مائنڈ میپ پر۔ آج کے عناوین کتنے ہیں؟ کتنے عناوین ہیں؟ اتنا تو دکھ رہا ہے نا کہ 9 عناوین ہیں، کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ پہلا عنوان کیا لکھا ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔ مقدمہ و تمہید۔ دوسرا درس سے پہلے تیاری، جیسے حضرت نے ابھی ذکر کیا تھا کہ درس سے پہلے کی تیاری۔ نمبر 3 درسگاہ کا ماحول اور متعلقات، انوائرمنٹ اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 4 تعلیم و تدریس۔ نمبر 5 سوال و جواب بین المعلم والمتعلم، ٹھیک ہے؟ نمبر 6 کمزور طلبہ، مشکلات و علاج۔ نمبر 7 اصلاح و تربیت۔ نمبر 8 سرزنش و تنبیہ، پنشمنٹ۔ نمبر 9 مقدمے میں 6 باتیں ہیں: اخلاص و للہیت، طہارت قلب، استاد کا مقام، مثبت فکر و نظر، شخصی ارتقاء، اور شکوے شکایات سے اجتناب۔ تو یہ 6 باتیں کس کے اندر ہیں؟ مقدمے میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا تھا؟ دوسری بات کیا تھی؟ درس سے پہلے تیاری۔ اس میں کتنی باتیں ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7۔ کتنی باتیں ہیں؟ 7 باتوں میں نمبر 1 ہے درس کی منصوبہ بندی، دوسرا ہے ہدف کا تعین، تیسرا ہے جانیے پہچانیے، نمبر 4 صلاحیت کا فرق، نمبر 5 معیار کا توازن، نمبر 6 دستاویز فائل، نمبر 7 اسباق کی تیاری، ٹھیک ہے؟ تیسرا کیا تھا؟ درسگاہ ماحول و متعلقات۔ درسگاہ ماحول اور متعلقات کے اندر وقت کی پابندی، صفائی و نظافت، تختیاں و چارٹ، نشست و برخاست، گفتار و کردار، کلاس میں روشنی اور درجہ حرارت، نشستیں علیحدہ و جماعت و گروپ، ٹھیک ہے؟ آگے چلوں؟ اب اس کے بعد درس و تدریس ایک نظر میں، اس میں یہ سب سے اہم ہے درس تدریس، طرز تدریس، مناسب و مفید طریقہ کار، تدریس میں جدت، موضوع پر ذہن و نگاہ مرکوز، اوقات درس، نافع درس، پڑھنے کا جذبہ، مخصوص مضامین، معلم مربی بھی ہیں، قول و فعل میں مطابقت، الاہم فالاہم، تشبیہ و ضرب الامثال، طوالت و اکٹاہٹ، تقریری انداز، بورڈ، ٹریننگ یعنی تربیت۔ تربیت میں صرف 3 باتیں لکھی ہیں: معلم محض پڑھانے والا نہیں، مربی بھی ہے، طلبہ کے ساتھ برتاؤ میں عدل و انصاف سے کام لے، اصلاح و تربیت میں یسر اور بشارت سے کام لے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پنشمنٹ،
اصل میں یہ جس سافٹ ویئر پہ کام ہوتا ہے وہ سافٹ ویئر انگریزی زبان ہی جانتا ہے، اس کے اندر اردو فٹ کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. ہمارے ساتھیوں کا بہت ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی. اب یہاں پنشمنٹ میں وہ اوپر کیا لکھا رہے گا، کیا عنوان تھا ہمارا، یا اللہ بھول گئے، سرزنش و تنبیہ. ذہن اپنا ایسے متحرک رکھو کہ ایک دم متوجہ، کہ وہ انگلش میں پنشمنٹ لکھا ہے تو اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو، سرزنش و تنبیہ. اس میں کتنی باتیں ہیں، تو پہلے کتنی ہو گئی تھی، 37 اور 3 40. اس کے بعد یہ کیا ہے، کوشچن آنسر. کون سا عنوان ہے، سوال و جواب بین المعلم والمتعلم، یہ ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر 6 باتیں ذکر کی گئی، 46 ہو گئی. ہر بات کے ضمن میں آپ جب دیکھیں گے ایسی ایسی حدیثیں جس کو آپ نے کئی مرتبہ پڑھی ہیں، لیکن بحیثیت معلم، بحیثیت تدریس آپ نے اس کو نہیں پڑھا ہے. تو یہ 6 باتیں کوشچن آنسر کی مناسبت سے. اور اس کے بعد ویک اسٹوڈنٹ، کمزور طلبہ، 2 باتیں اس کے تعلق سے ذکر کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آخر میں ماڈرن ایکوپمنٹ جو لکھا تھا نا کہ دور جدید کے، ہاں، تعلیمی وسائل و آلات جدیدہ. تو چونکہ ابھی یہ بنا ہے تو اوپر وہ تعلیمی وسائل اور آلات جدیدہ لکھنا باقی ہے اردو والا. تو اس میں ایک چیز ذکر کی ہے، کمپیوٹر کا استعمال. اب یہ 49 باتیں، یہ کوئی فکس بالکل لازمی کہ 49 آداب کا ہم کو آج تربیت دی گئی، 50 نہیں ہو سکتے کہ 48 نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ کوشش کر کے، کتنے ابواب تھے، ابواب کتنے تھے، 9. اور ہر باب کے اندر کچھ ذیلی عناوین، وہ ذیلی عناوین بنائے گئے ہیں. اب ہمیں چونکہ یہ چارٹ اس لیے بنانا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے میرا حافظہ، میرا اپنا ذاتی شخصی بات کر رہا ہوں، کہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ یہ پورے محاضرے کو، یہ پورے تربیتی ورکشاپ کو میں ذہن نشین کر لوں. تو ہمارے لیے یہ سہولت ہے کہ ہم ان امور کو لکھ لیں. ان امور کو لکھنے کے بعد اس کا ایک بنا لیں.